تو السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو ڈیلی ورلڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ پاکستان میں اس وقت کوئٹہ بلوچستان جو سانحہ مجھ کا واقعہ ہے وہ سر فہرست ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی شاید اس وقت ٹاپ ٹرینڈ پہ یہی چیز ڈسکس کی جا رہی ہے کہ آخرکار پاکستان کی جو موجودہ پرائم منسٹر ہے وہ کیوں ان لواحقین کے پاس نہیں جا رہے اور ان کی خیریت پوچھنے کے لیے اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ سننے کے لیے ابھی تک وہ نہیں گئے۔ پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ اب میں اس وقت جاؤں گا، اس صورت جاؤں گا جب یہ لوگ اپنے لواحقین کو دفن کریں گے، میں اس کے بعد فوراً پہنچ جاؤں گا۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ آخرکار عمران خان یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اور ان کی جانب سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ ہم تب تک گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک پرائم منسٹر ہمارے پاس نہیں پہنچیں گے۔ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ صورتحال ہے، بہت ہی اہم ایک صورتحال پیش آئی ہے کہ کیا اب پرائم منسٹر کو ہار ماننی پڑے گی یا ان لواحقین کو ہار ماننی پڑے گی اور ان کو اپنے پیاروں کو دفنانا پڑے گا۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ ایک آزاد ریاست، ایک اسلامک اسٹیٹ میں 11 لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کا پتہ تک نہیں چلتا۔ ہمیشہ نام لگایا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد نے 11 لوگوں کا قتل کیا، نامعلوم افراد نے یہاں پہ دھماکہ کیا، نامعلوم افراد نے یہ کر دی۔ ایک ایسے اسٹیٹ میں رہتے ہوئے کہ جو ایک آزاد اسٹیٹ ہے، ایک پاکستان ایک اسلام لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہوا ایک اسٹیٹ ہے، کہ وہاں پہ ہمیشہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو وہ نامعلوم کے قاتل میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ جب بھی کسی کا قتل ہو جائے اور اس کا قاتل نامعلوم ہو جائے تو اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے۔ تو قاتلین کو تو دور کی بات کہ ان کو پکڑنا ہے، ان کے لیے کیا کرنا ہے، ان کو کیسے چیز کو روکنا ہے، ابھی تک اس طرح کوئی بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ اگر اسٹیٹمنٹ آتی بھی ہے تو یہ آتی ہے کہ آپ پہلے دفنا لے پھر ہم آئیں گے، کیونکہ ہمارے حکمران ہیں، اگر حکمران آئیں گے تو لاشیں رکھی ہوں گی، سڑکوں پہ لاشیں ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے تو بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ حکمران ہے نا، آپ کی لاشیں کیوں رکھی ہیں ان کے سامنے؟ کیونکہ وہ تو وزیر اعظم ہے، وہ تو پرائم منسٹر ہے پورے پاکستان کا، کیونکہ تقریباً 60-70% بجٹ ہمارے ایک اسپیشل پاک فوج کے ادارے پہ خرچ ہوتا ہے، سیکیورٹی کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ تو اگر پھر بھی پاکستان کی سیکیورٹی کے حالات یہ ہیں کہ ایک شہری کو وہ تحفظ نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد یہ بات دور کی بات کہ آپ تحفظ کی گارنٹی دیں یا ان چیزوں کے اوپر بات کریں، آپ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تبھی آؤں گا جب آپ دفنائیں گے ان لوگوں کو۔ مطلب یہ کہ سیاست ایک ایسی بے رحم چیز ہے کہ دلوں سے یہ رحم اٹھائی ہوئی ہے کہ احساس تک نہیں ہے ان لوگوں کو کہ لوگوں کے کٹے ہوئے سر، کٹے ہوئے بازو انہوں نے سڑکوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ ان کو دفنا لیں۔ تو یہ جو 6-7 روز سے یہ وہاں پہ کوئی یہ پکنک منانے گئے ہوئے تھے کہ وہ روڈ پہ بیٹھ کے وہ پکنک منا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، اس کے بیک پہ کیا کہانی ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ کسی بھی پاکستانی کو مشکل سے ہی پتا ہو کہ بیک پہ کیا کہانی ہے، پی ڈی ایم کو روکنے کے لیے یا کوئی پولیٹیکلی وار ہے یا جو بھی ہے۔ لیکن ایز اے پرائم منسٹر تمام فل پروف سیکیورٹی کے ساتھ آپ ان لواحقین کے پاس آپ کو پہلے دن جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، آپ پنجاب کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، آپ سندھ کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، آپ فیڈرل کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، آپ بلوچستان کے بھی پرائم منسٹر ہیں، آپ ہزارہ کے بھی پرائم منسٹر ہیں، آپ پشتونوں کے بھی پرائم منسٹر ہیں۔ تو اگر ان حالات میں بھی ان کو سیاست کی پڑی ہے، جیسے کل مسلم لیگ نون سے مریم نواز گئی اور انہوں نے وہاں پہ پولیٹیکلی اسٹیٹمنٹ دی، اگر لاشوں پر بھی سیاست کریں گے تو اس ملک میں ان جیسے غلط اور گھٹیا لوگوں سے دعائیں کرنی چاہیے کہ ایسے گھٹیا لوگوں کو اللہ کرے کہ سیاست سے ہی پاک کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران عطا کرے، کیونکہ اگر ایسے ظالم اور فاسق اور جابر حکمران جب تک اس ملک میں ہم پر مسلط ہوں گے، اگر آپ
فیوچر میں دیکھیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا دور ہو، چاہے وہ نون لیگ کا دور ہو، چاہے وہ کسی عامر کا دور ہو، چاہے کچھ بھی ہو، پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی لاشیں رکھی جائیں سڑکوں پہ، کبھی بھی کسی بھی لاش کو آج تک انصاف نہیں ملا، لیکن انصاف اللہ کی درگاہ سے ضرور ملے گا، کیونکہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دن واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ان کو صرف وقتی سیاست، وقتی کرسی اور وقت جو صرف وقتی پاور ہے، ان کو انا ہے، ان کو غرور ہے وقتی طور پہ کہ ہم کچھ ہیں۔ حالانکہ بہت پرائم منسٹر آئے، بہت ایسے بڑے بڑے لوگ اس ملک میں آئے جو شاید اب اس ملک میں نہیں ہیں، شاید ان کی قبریں بھی معلوم نہیں ہیں۔ ایٹ دی اینڈ حضرت علی کا ایک قول پیش کریں گے کہ حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے، حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے مگر ظلم سے نہیں چل سکتی۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن